الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، بہت زبردست اور خوب تعریف کیے ہوئے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب کے ساتھ۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں موجود ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا بلسان قومہ، مگر ان کی قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی جس قوم کی طرف اس رسول کو بھیجا گیا اسی زبان میں ان کی طرف اللہ کا کلام نازل بھی کیا گیا، تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں، کوئی لنگوسٹک ہرڈل ان کے لیے موجود نہ ہو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے واضح کر دی جائیں اللہ کی تعلیمات۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا، یعنی بات واضح ہو جانے کے بعد بھی اب جو نہیں مانتا تو گمراہی کے راستے پر ہے، اور اس کو سمجھ جانے کے بعد جو مان لیتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو نکالیے اندھیروں سے روشنی کی جانب، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کروائی، یعنی اللہ کے دنوں سے یہاں مراد یہ تذکیر بایام اللہ، اس ٹرمینالوجی کو یعنی جو ماہرین ہیں مفسرین ہیں وہ اس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ دن جو گزر چکے، وہ جو واقعات گزر چکے، جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، ان کے واقعات، ان کے قصص کا ذکر کر کے ان کو یاد دہانی کروائیے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، ویذبحون ابناءکم، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا، اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ فرما رہے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور عربی زبان سے جن لوگوں کو نو ہاؤ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں پر جو حصر کا پہلو ہے، جو تاکید ہے، جو زور دیا گیا ہے، وہ اپنی پیک پر ہے، اپنے عروج پر ہے۔ اور یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام زبر لا سے شروع ہو لفظ اور نون مشدد کے اوپر ختم ہو، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شکر تم کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا، ہو سکتا تھا لَإِن لَشَكَرْتُنَّ لَأَزِيدَنَّ، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر تم لازماً شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر کا حق ادا کر دو گے پھر میں تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، کیونکہ اللہ کے شکر کا تو تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس میں کمی کوتاہی تو ہمیشہ رہے گی، لیکن شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ علماء نے شکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔
اس میں سب سے پہلی ہے شکر باللسان، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ جو ہم الحمدللہ اور سبحان اللہ اور یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے ہی کا ایک ذریعہ ہے. یہ شکر باللسان. دوسری بات ہے، دوسری قسم ہے شکر بالقلب. انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جذبہ احسان سے معمور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا قائل ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے. اور پھر تیسری قسم ہے شکر بالجوارح، یعنی وہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد وہ شکر انسان کے اعمال میں بھی نظر آنے لگے. وہ کہا تو کسی نے کسی اور کے لیے تھا، اور پھر بہرحال اس میں یعنی جو الفاظ تھے وہ بڑے کچھ اور عجیب بھی آ گئے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں. جو اللہ تعالیٰ مجھے ہر نعمت عطا فرما رہے ہیں، اب میں اس اللہ کے گیت کیوں نہ گاؤں، میں اس اللہ کی حمد کیوں نہ بیان کروں، میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں، میں اس اللہ کی فرما برداری کیوں نہ کروں. اور یہ اس شکر کا تقاضا ہے کہ ہاتھ جس اللہ نے دیے ہیں وہ ہاتھ اسی کام استعمال ہوں جو اللہ نے اجازت دی ہے. آنکھیں جس اللہ نے دی ہیں ان آنکھوں سے صرف وہ دیکھا جائے جو دیکھنے کی اس اللہ نے اجازت دی ہے. یہ ہے شکر بالجوارح. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا فرما دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، عذابی لشدید، تو یقیناً شدید ہے، بہت سخت ہے. قال یا موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم، تم بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور سب کے سب جو زمین میں موجود ہیں. تم ناشکری کرو گے اور تمہارے ساتھ سارے زمین والے ناشکری کر لیں. فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے. ساری مخلوقات بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر خدا نہ خواستہ اتر آئیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ناشکری کی پرواہ کوئی نہیں. اس کا نقصان اگر ہے تو اصل میں تم ہی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ کے سامنے جھک جانے کا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ بھی تمہاری اپنی ذات ہی کو ہے. اسی لیے مسلم شریف میں یہ حدیث قدسی آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے جن اور انسان سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. وہ تو پہلے لامحدود ہے، اضافہ تو اس شے میں ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی لمٹ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سب کے سب اگلے پچھلے تمام انسان اور جن بدترین شخص جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا مظہر ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح اور عاد اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر علیہم السلام. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، یعنی خاموش ہو گئے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، کہنے لگے ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وانا لفی شک مما تدعوننا، اور بے شک ہم ایسے شک میں ہیں اس بات کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور یہ بڑے پریشانی میں، بڑے خلجان میں ڈال دینے والا ہے. قالت رسلہم، فرمایا ان کے رسولوں نے علیہم السلام، افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، بہت خوبصورت الفاظ. وہ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے. فائدہ تو تمہارا ہے، گناہ تو تمہارے معاف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک
مہلت دے دیں. قالوا ان کی قوموں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، بس آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں روک دیں اس سے جس سے اس کی عبادت ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے. فاتونا بسلطان مبین، تو پھر ایسا کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی اس کے لیے واضح دلیل، کوئی مضبوط بات لے کر آئیں، پھر شاید ہم اس پہ غور و فکر کریں. قالت لهم رسلهم، ان سے ان کے رسولوں نے فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر صرف تمہارے جیسے انسان ہی ہیں. ہاں تو بشری اعتبار سے تمہارے پاس آئے. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ احسان فرما دیتا ہے. یہاں دو باتیں نوٹ فرما لیں. ایک ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کی طرح ہونا صفات میں، اور ایک یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے بشریت کے لبادے میں ہونا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. انبیاء علیہ السلام جسم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بشری تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار واضح فرمایا کہ یہ بشر تھے. لیکن صفات کے اعتبار سے، یعنی درجہ بشریت میں تو یہ باقی لوگوں کی طرح ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے یہ باقی لوگوں کی طرح نہیں تھے. یہ نوٹ فرما لیں. خود سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہیں میں بشریت میں تمہاری طرح کا ہوں. یوحا الیہ، لیکن فرق کیا ہے؟ مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی. یہ ہے جو فرق والی بات. اور یہ فرق چھوٹا فرق نہیں ہے. اس اعتبار سے انسان کی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اب بشریت کے اعتبار سے آپ کو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن اس کی صفات کسی عام انسان کی طرح نہیں ہے. اس کو نوٹ فرمائیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو اگر لے لیں، تمام رسولوں کا معاملہ یہ خطاؤں سے پاک ہیں. کوئی انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتا. یہ خصائص نبوت میں سے. اسی طرح یہ نوٹ فرمائیں کہ بہت ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ گندگیاں نہیں لگی ہوتی. دنیا کا صاف ستھرا ترین انسان بھی آپ اٹھا لیں نا، اس سے کہیں کسی ٹریڈ مل پہ کھڑا ہو اور 15-20 منٹ جانا اس پہ رننگ کر لیں، ٹھیک، اور اس کے بعد جو پسینہ اسے آئے گا نا، اس پسینے کو آپ ذرا اسمیل کرنے کی کوشش کریں. پسینے میں سے بری اسمیل آتی ہوگی. اس کے برعکس آپ دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے دوپہر کے وقت میں، وہ شیشی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. آپ نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں شیشی لے کر؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پرفیومز لینے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ جب سوئے ہوتے ہیں، آپ کے ماتھے سے پسینہ بہتا ہے، ہم اسے ایک شیشی میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اپنی بچیوں کے کپڑے پر وہ آپ کے پسینے کا کچھ حصہ لگاتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا بہترین برانڈڈ پرفیوم تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ خصائص نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی عاجزی تھی. درجہ بشریت میں انہوں نے یہ کہا ہے ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے ہی طرح کے انسان ہیں. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، یعنی اسے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یعنی معجزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور جو کوئی بھروسہ کرنا چاہتا ہے نا، اسے چاہیے صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے. وقال الذين كفروا لرسلهم، اور کام لوگوں نے جنہوں نے اپنے رسولوں سے کفر کیا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے.
او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے. فاوحا الیہم ربہم، تو رسولوں نے کی طرف وحی کی ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور تمہیں زمین میں ان کے بعد آباد کر دیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جس کو جواب دہی کا خوف تھا، جس کو ڈر تھا. وَخَافَ وعید، اور جو میرے عذاب کی دھمکی سے، میری وعید سے ڈر گیا. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اور حق کا دشمن جو ہے وہ ناکام ہو گیا. مِن وَرَائِهِ جَہَنَّمْ، اب دنیا میں تو وہ عذاب آیا ان قوموں کے اوپر، دنیا میں تو انہیں تباہ و برباد کر ہی دیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا یہاں پر. مِن وَرَائِهِ جَہَنَّمْ، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے، یعنی جہنم کی طرف جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، بہت بڑا لرزا دینے والے الفاظ. آج تک ہم جو ہے نا وہ اسے حمیم کے لفظ کے ساتھ پڑھتے رہے. حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی. یہاں حمیم کا لفظ نہیں آیا، یہاں فرمایا گیا صدید، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صدید، یہاں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، گندگی. یتجرعہ، اور ایک تو ہے نا کڑوی دوائی ہے، میرا دل نہیں کر رہا پینے کو، کڑوی دوائی ہے، تو یعنی وہ بچہ دوائی پینا نہیں چاہ رہا، اور والدہ سے وہ کہتی ہیں بس آنکھیں بند کر کے نا ایک گھونٹ میں بس اندر اتار لو، فٹافٹ جلدی سے ساری پی لو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا برعکس جب آپ پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، کوئی ایسا کوئی جوس پیتے ہیں، کوئی مشروب پیتے ہیں، پھر آپ بڑے آہستہ آہستہ گھونٹ لے کر، تاکہ ایک ہی گھونٹ میں پی لیا، اگر پوری باٹل پی لی تو اس کا مزہ نہیں آئے گا، ایک ایک گھونٹ کر کے آہستہ 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 پینے، تاکہ اس کا پورا مزہ آ سکے، اس کا پورا لطف محسوس ہو سکے. اب ذرا اندازہ لگائیے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا. یتجرعہ، اسے ایک ہی دفعہ میں نہیں، بلکہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے آہستہ آہستہ پینا پڑے گا، تاکہ اس کی تکلیف، اس کی گندگی پوری طرح سے محسوس بھی ہو سکے، فیل ہو سکے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہ ہوگا کہ اسے حلق سے اتار لے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا. یعنی اس اذیت میں تڑپ رہا ہوگا، اس کا دل کرے گا کہ بس مجھے نا موت آ ہی جائے، لیکن موت اب نہیں آنی، اب تو اسے جو ہے وہ اسی اذیت میں رہنا ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے اور اس کے لیے ایک اور سخت عذاب جو ہے وہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جنہیں ایک تیز ہوا اڑا کے لے گئی سخت آندھی کے دن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے جس میں مبتلا ہے. وہ چیریٹیبل کام کیا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان موجود نہیں تھا. تو وہ جو ڈھیر انہوں نے لگائے ہوئے تھے، بس ایک تیز آندھی چلی اور وہ سب کے سب ڈھیر اڑا کر لے گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. یہ موت کی آندھی ہے. یہ دنیا میں تو بہت کچھ ہوگا، اور دنیا میں تو معلوم ہوگا کہ ان سے بڑا نیکوکار آدمی کوئی نہیں، لیکن چونکہ ایمان کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے تہی دامن ہے، لہذا جیسے ہی وہ موت آئے گی تو پھر سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا جسے آخرت کے دن پیش کر سکیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کو نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وبرزوا للہ جميعا، اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو یہ جو کمزور لوگ ہیں جو کہیں گے ان سے جو بڑے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے دنیا، انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے اتباع کرنے والے تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارے کو کام آ سکتے ہو؟ یعنی دنیا دار شخص کی پیروی،
دنیا دار قائدین کی اتباع قیامت والے دن کسی کام نہیں آئے گی. آپ آج گاؤں چلے جائیں نا، الیکشنز کے دن ہو، آپ گاؤں میں کسی شخص سے پوچھیں جی ہاں جی ووٹ کیوں پاؤ گے، کہتے ہیں کیوں بڑے چوائس صاحب کہتے ہیں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ جو بس اوپر سے آرڈر آ گیا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. یہی حال ہماری جماعتوں کا بھی ہے. سیاسی جماعتیں آپ لے لیجیے، ان کا حال یہی ہے. مذہبی جماعتوں میں الحمدللہ صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا حال یہی ہے کہ اوپر سے جو آرڈر آ گیا، جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لیڈر صاحب جو ہیں وہ صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں اور نیچے بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس سے اگلا مرحلہ آ گیا، لیڈر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر دیے، اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. صحیح کہا اس نے. لیڈر صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کے اوپر روز آ کر چھری چلاتے ہیں، نیچے والے ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے یہ شخصیت پرستی کہاں پہنچتی ہے، کس حد تک چلی جاتی ہے اور کتنی مہلک ہوا کرتی ہے. اللہ فرما رہے یہی لوگ جو ان دنیا دار قائدین کو فالو کیا کرتے تھے، یہ قیامت والے دن یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان بڑے قائدین سے جن کو فالو کرتے تھے ان سے کہیں گے آج کوئی ہمارے کام آؤ نا، ذرا آج اللہ کے عذاب سے ذرا کسی طرح ہمیں چھڑاؤ نا. قالوا لو هدانا اللہ، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لہدیناکم، ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے ہیں، ہم تو خود بے دیتے تھے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی. میں نے تم سے زبردستی تو نہیں گناہ کرائے تھے. شیطان بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، شیطان نے بھی کوئی ذمہ داری لینے سے انکار کر دی. یعنی ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو شیطان نے بھٹکا دیا تھا، وہ کہے گا نہیں میرا کوئی آپ پہ زور چلتا تھا، میں تو آپ کو دعوت دیتا تھا، میں تو آپ کو سمجھاتا تھا کہ یہ کام کریں، باقی مرضی تو آپ کی اپنی تھی. فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، دیکھو مجھے ملامت نہ کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور تم بھی میری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتے. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جسے تم اس سے پہلے شریک بناتے رہے ہو. إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک جو ظالم لوگ ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا بِإِذْنِهِ، ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہم جو آپس میں دعا ہوگی ان باغوں میں، ان جنت کے باغوں میں جب پھر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوں گے. اب بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے مثال بیان کیا ہے کیسے، ایک پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ کلمہ، اچھی بات، اللہ کے دین کی بات. کشجرۃ طیبۃ، جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہوتا ہے. اصلھا ثابت، اس درخت کی جو جڑ ہے وہ بہت مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اب ذرا اس کو نوٹ فرما لیں، بہت ہی خوبصورت مثال ہے. کلمہ طیبہ عام طور پر تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں کس کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بلا شبہ دنیا میں اس سے زیادہ طیب، اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ مقدس کلمہ اور کوئی موجود نہیں. لیکن یا اس کو ذرا براڈ اسپیکٹرم میں لیں، ہر وہ بات جو اس کلمہ طیبہ کو ڈیفائن کرتی ہو،
اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں آتی ہو، وہ اللہ کے کلام کی بات ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو، وہ اللہ کے دین کی دعوت ہو، وہ ایک واعظ ہو، ایک نصیحت ہو جو دین کی طرف بلانے والا ہو، ہر وہ بات جو اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلانے والی ہو، دعوت دینے والی ہو، رغبت عطا کرنے والی ہو، ہر اس بات کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ ایک کشجرۃ طیبہ، بہت پاکیزہ صاف ستھرا درخت ہوگا، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوگی، وفروھا فی السماء، اور شاخیں اس کی پہنچ جائیں گی آسمان تک۔ اب ذرا نوٹ کر لیں، اس کی بہت ساری توجیحات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت ہیں، وقت نہیں کہ ساروں کو بیان کیا جائے، لیکن میں ایک رائے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، اس کو ذرا سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا مزہ آئے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ زمین پہ کون رہتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انسان رہتے ہیں۔ اور میں اگر آپ سے کہوں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ اوپر چہرہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہوگا؟ وہ دعا مانگ رہا ہوگا، کس سے؟ اللہ سے۔ پکار رہا ہوگا کس کو؟ اللہ کو۔ دیکھیں نا، عرش تو ہمارے سامنے نہیں ہے، یا ہمارے سامنے باقی معاملات تو نہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی۔ اب عقیدہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہوتا ہے تو اوپر دیکھتے ہیں، ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا آسمان کی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ان دو چیزوں کو ذرا الگ الگ کر لیجئے۔ فرمایا اصلھا ثابت، یہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کی بات اتنی پاکیزہ ہے کہ جب یہ اللہ کے بندوں کو دعوت دے گا، زمین پہ کام کر رہا ہے نا دعوت کا، اللہ کے بندوں کو جب یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوگا تو اصلھا ثابت، تو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ زمین پر اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت پورے طریقے سے اللہ کے بندوں تک زمین پہ پہنچا رہا ہے۔ اب کام یہ زمین پہ کر رہا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور شاخیں کہاں بڑھ رہی ہیں؟ آسمانوں پر، درجات وہاں بڑھ رہے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی دعوت سے کوئی بہت زیادہ متاثر نہ ہو رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ لوگ فوراً اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے لوگ اسے اچھا نہ سمجھتے ہوں، لیکن وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اصل میں کیا ہے کہ اس کی شاخیں کہاں پھیل رہی ہیں؟ آسمان میں پھیل رہی ہیں۔ اس کا اجر کہاں بڑھ رہا ہے؟ آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک تیسری بات یہاں نوٹ فرما لیں، درمیان میں یعنی جڑوں کا بھی ذکر آ گیا اور شاخوں کا بھی ذکر آ گیا۔ درخت ہے، درخت کی جڑیں ہیں، مضبوط ہیں، شاخیں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک شے کا ذکر رہ گیا، وہ کیا ہے جی؟ تنا ہے۔ تین، بایولوجی یہی کہہ رہی ہے نا، تین چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں درخت کو، ایک اس کی جڑیں ہیں، دوسرا اس کا تنا ہے، تیسری اس کی شاخیں، اس پہ پتے ہیں، جو پھل ہے، جو بھی ہے، تین چیزوں میں اس کو تقسیم کریں۔ جڑ کا بھی ذکر آ گیا اور شاخوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اچھا، اب تنا ان دونوں کو ملا رہا ہے، جوائنٹ کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو اس درخت کے ساتھ جڑ جائے گا، چمٹ جائے گا، وہ بہرحال اوپر بلندی کی طرف جائے گا، وہ آسمانوں کی طرف جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ چمٹنے والے، اس کی صحبت اور قربت میں رہنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی معرفت پا جائیں گے، جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تو جنت تک پہنچ جائیں گے، جو اللہ کو پہچان جائیں گے۔ یہ ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کے دین کی بات کرنے والا ہے، دین کی دعوت دینے والا ہے۔ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت وہ جو درخت ہے وہ اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ لوگ اس سے فیض پاتے جا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدے ملتے جا رہے ہیں، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسے ہے۔ کلمہ خبیثہ میں تمام وہ دعوتیں ہیں جو اللہ کے دین کی مخالفت پر مبنی ہو، چاہے وہ کفر کی دعوت ہو، چاہے وہ شرک کی دعوت ہو، چاہے وہ گناہ کی دعوت ہو، چاہے وہ سود کی دعوت ہو، چاہے وہ بے حیائی کی دعوت ہو، یعنی وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں، ان کی بات ہو رہی۔ کشجرۃ خبیثۃ، ان کی مثال ایسے جیسے کوئی
ناپاک درخت ہے، خبیث درخت، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، اس کی کوئی ثابت قدمی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے نا، میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر اگر کوئی درخت لگا ہوا ہے سفیدے کا، تو میں آپ سے کہوں اسے کاٹ دیں، اسے اکھاڑ دیں، تو آپ ذرا سا نہیں سوچیں گے، آپ فوراً سوچے بغیر یہ کہیں گے کہ یہ ایسے تو نہیں کاٹا جا سکتا، نہ یہ اکھاڑا جا سکتا، جتنا مرضی زور لگا لیں، اس کے لیے تو بڑی کرینیں چاہیے ہوں گی، اس کے لیے کوئی آرا چاہیے ہوگا، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوگا، یہ ایسے ہاتھ لگا کر اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی جھاڑ پونچھ اگا ہوا ہے یا کوئی جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے اور کوئی ایسی شے، اور میں آپ سے کہوں کہ اس کو آپ فوراً اکھاڑ دیں، تو آپ ایک ہاتھ سے اسے پکڑیں گے اور اسے کھینچ کر زمین سے باہر نکالیں، کتنا آسان ہے۔ اسی لیے یہ بات آ رہی ہے کہ جو کلمہ خبیثہ ہے، جو ناپاک کلمہ ہے، جو گناہ کی بات ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت ہے، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، یہ اوپر سے خوشنما نظر آ رہی ہے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں، کھوکھلی ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کلمہ طیبہ کے ذریعے، اس پختہ بات کے ذریعے سے ایمان لاتے ہیں۔ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر تک پہنچا دیا۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہیں اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، فرمائیے تم فائدہ اٹھا لو۔ فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا واپس لوٹنا تو آگ ہی کی جانب ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، انہیں نصیحت کیجیے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ بھی اور ظاہر طریقے سے بھی۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے قبل، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے پھل پیدا کیے اللہ نے جو تمہارے لیے رزق کا سبب ہے۔ وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا۔ لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں چلیں اللہ کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے بھی کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا۔ دائبین، وہ دونوں لگاتار گردش کر رہے ہیں، رک نہیں رہے، ان کے لیے کوئی آرام نہیں ہے، کوئی ان کے لیے چھٹی نہیں ہے، کوئی رکنا نہیں ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے دن اور رات کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہاں رکیے اور پھر ان آیات کا مزہ لیجئے۔ اور اللہ نے تمہیں ہر وہ شے عطا فرمائی جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، انسان حیران ہوتا ہے، سورج میرے لیے نکل رہا ہے، چاند میرے لیے نکل رہا ہے، ستارے میرے لیے نکل رہے ہیں، یہ کشتیاں میرے لیے چل رہی ہیں، بات آ رہی سمجھ میں؟ مجھے ان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک لقمہ جو ہم روٹی کا کھاتے ہیں، اس لقمے کے میرے منہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتنی چیزوں کو کام میں لگا دیا ہے۔ ایک بیج ہے، کسان پہلے محنت کرتا ہے، اپنی زمین کو اس میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں وہ بیج بوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں آسمانوں سے، پھر اللہ تعالیٰ سورج نکالتے ہیں تاکہ وہ پک سکے، پھر وہاں سے وہ گندم نکل آتی ہے، پھر وہ گندم نکلتی ہے تو کیا ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں ہم اس کو؟
پھر وہ کہاں سے منڈیوں سے ہوتی ہوتی ایک سے دوسرے شخص تک، دوسرے سے تیسرے سے، تیسرے سے چوتھے تک وہاں سے آتی ہے. پھر اس کے بعد اسے پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے، پھر گوندنے کے بعد اسے پکایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ اندازہ کیجیے صرف ایک لقمے کو مجھ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنی بڑی کائنات کو کام میں لگا دیا. آپ کو لگے گا سورج بھی میرے لیے نکل رہا ہے، چاند بھی سے نکل رہا ہے کہ رات کو میں نے راستہ دیکھنا ہے، ستارے بھی مجھے راستہ دکھانے کے لیے ہیں. معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میرے لیے مسخر کر دی ہے. کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو میرے لیے نہ بنائی گئی ہو، اور جو میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے وہ عطا بھی فرما دیتے ہیں. یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر میرا رب کہتا ہے تمہیں ایک چیلنج ہے، ایک کام کرو، سارے کام چھوڑ دو. جس دن تم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر جس دن تمہیں موت آئے گی اس دن تک صرف زندگی میں ایک کام کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو. لا تحصوها، تم پوری زندگی لگا کر بھی اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. تم کتنی اللہ کی نعمتیں جو تم استعمال کرو تم پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نعمت بھی رکھی ہے. اندازہ کیجیے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے. اس اللہ کی نعمتوں کا اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ عطا فرما دیا ہے. گن ہی نہیں سکتا، کبھی شمار ہی نہیں کر سکتا. اس اللہ تعالیٰ کے ناشکری بھی کرتا ہے، اس اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے. کتنا ناشکرا ہے، کتنا ظالم ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، یعنی وہ اب آج آ کر سائنس کو پتہ لگ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرائیباڈ گرپ کے ساتھ کھانا کھلانا سکھا گئے کہ ایسے کھانا کھایا کرو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ساتھ کھانا کھایا کرو. آپ کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر نا آپ اپنے اسپون اور فورک کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، نائف ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ انگلیوں سے وہاں اٹھا کر ایسے کھانا کھانا شروع کر دیں. آپ یقین کریں لوگ مڑ مڑ کر آپ کی طرف دیکھیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم پہلے دن جب کیٹ کالج میں گئے اور پہلے دن میس میں انٹر ہوئے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کہا جی آج کے بعد آپ نے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا. آپ کے رائٹ ہینڈ میں یا اسپون ہوگا یا نائف ہوگی، اور لیفٹ ہینڈ میں فورک ہوگا. بس آپ نے ایسے کھانا کھانا ہے. اس پہ کتنی انگلیاں رکھنی ہے یہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیسے اس کو پکڑنا ہے. ایون آپ روٹی سالن بھی کھا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے فورک استعمال کرنا ہے. ٹھیک، حیران ہوتا ہے انسان کی کیسے پاسبل. اور آج آ کر سائنس کہہ رہی ہے اگر آپ کی ڈائجیشن کام نہیں کر رہی نا، کوئی نسخہ کام نہیں کر رہا، کوئی دوائی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کچھ بھی کام نہیں کر رہا، تو ایک سادہ سا کام کریں، ہاتھ سے کھانا کھانا شروع ہو جائیں، آپ کی ڈائجیشن امپروو ہو جائے گی. پوچھا گیا جی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بائیں میں یہ معاملہ نہیں ہے، صرف دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے اس پور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیکوڈ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جس لیکوڈ جو اگر کھانے کے ساتھ اندر چلا جائے تو آپ کی ڈائجیشن کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. یہ آج آ کے سائنس کو پتہ چل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال قبل فرما گئے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، سنت ہی ہے. آج سائنس بتا رہی ہے کہ ایسا کرو جب تم کھانا کھانے بیٹھو نا اپنی بائیں ٹانگ کو ہاریزونٹل کر لو، اپنی دائیں ٹانگ کو ورٹیکل کر لو، ایسے کر کے بیٹھو اور کھانا کھاؤ. کیوں بھائی ایسے کیوں کھائیں؟ بھائی ساری زندگی تو میں اپینڈکس کا ایشو نہیں ہو سکتا اگر ایسے بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ سائنس آج بتا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا یہ طریقہ 1450 سال قبل بتا گئے. نعمتیں اللہ کی، یہ حکمتیں ہیں اس دین کی. میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے جسم سے گندگی اور فضلہ خارج کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو اس سے کراہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، لیکن اس گندگی کا جسم سے نکل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو رہا ہو، کس قدر تکلیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بیت الخلاء سے باہر نکلو تو کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی. یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ اس اذیت سے تو نے مجھے نجات دے دی اور مجھے عافیت عطا فرما دی. یہ بھی اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس گندگی کو جسم سے خارج کرنے کا موقع مل گیا. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم جان ہی نہیں سکتے. فرمایا تم گننا شروع کرو
تو ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت خوبصورت، آپ یوں سمجھیں کہ جو ان کی دعائیں ہیں اور وہ یہاں پہ ان کا آغاز ہو رہا ہے، ان کی تمنائیں انتہائی پاکیزہ اور انتہائی خوبصورت ان کا تذکرہ یہاں آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں۔ کہ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرما دے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت بڑی اکثریت ہے انسانوں کی جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو اس شرک میں مبتلا ہے۔ فمن تبعنی، پھر جس نے میری پیروی کی، فانہ منی، وہ تو مجھ میں سے ہے۔ نبی کا تعلق، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے دعوے دار ہیں، اس نسبت کے دعوے دار ہیں، بہت بڑی نسبت ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ نبی کی اتباع کرنے والا ہی نبی سے نسبت کو برقرار رکھنے میں قائم ہوتا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو بے شک یا اللہ بہت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو ان پر رحم فرما دیجئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں لا کر بسا دیا آپ کے حکم سے جو بنجر زمین ہے، بواد، ایسی وادی، غیر ذی زرع، جس کے اندر زراعت نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کوئی کھیتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، اس لیے بسایا ہے۔ عام طور پر لوگ زرخیز زمین دیکھ کر وہاں جا کے ڈیرا ڈالتے، ہم اس بواد غیر ذی زرع کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر آپ کا محترم گھر موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، تاکہ اس کی خدمت ہو سکے، اس کی حفاظت ہو سکے، اس کے آباد ہونے کا انتظام ہو سکے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے میں ان کو یہاں لا کر بسایا میں نے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو یا اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں، صحرائے بیابان ہے، لوگوں کا آنا جانا کوئی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یعنی خالی جگہ ہے، یہاں پر کوئی لوگ موجود نہیں۔ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کو یہاں لے آؤں اس لیے کہ آپ کا گھر بس جائے، آپ کا گھر آباد ہو جائے۔ یا اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی کہہ رہے ہیں، پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یا اللہ اس زمین میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کہہ چکے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما دیجیے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بنجر زمین ہے، بنجر زمینوں میں سے آپ نے کیسے چشمے نکالنے یہ آپ کا کام ہے، بنجر زمینوں میں سے کیسے کھجوروں کے درخت پیدا کرنے یا اللہ یہ آپ کا کام ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں، ہم اپنا کام کر چکے، یا اللہ اب آپ جو ہے نا اپنی ربوبیت کا مظاہرہ فرمائیے۔ آپ یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے خلاف یا اللہ آپ جا کر اپنے بندوں کو ان پر احسان فرمائیے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے۔ اس کو پچھلی والی آیت سے ملا کے پڑھیں۔ یا اللہ یہ زمین بنجر ہے، اس بنجر زمین میں سے ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ پھل کھلائیں ہمیں، ٹھیک؟ کیسے پاسبل ہے؟ ایسے پاسبل ہے، الحمدللہ الذی، میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں، وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے میں بنجر ہوتے ہوئے مجھے عطا فرمائے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی علیہ السلام۔ یا اللہ جب میرے بڑھاپے میں اور میری بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے، بنجر ہوتے ہوئے، یا اللہ آپ ہمیں اولاد عطا فرما سکتے ہیں اور اولاد نرینہ عطا فرما سکتے ہیں، تو اس مکے کی زمین کے اندر سے پھل پیدا کرنا یا اللہ اور اس کو بسا دینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان ربی لسمیع
بہت دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم رکھنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرمائیے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری بخشش فرما دیجئے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام ایمان والوں کی اس دن مغفرت فرما دیجئے جس دن یہ حساب کتاب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، انما یؤخرهم، بے شک وہ تو بس انہیں مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن تک کی انہیں مہلت۔ مہطعین، وہ دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی، اتنا زیادہ آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وہ یعنی موت کی جو سختی ہے قسم سے وہ طاری ہو جائے گی، پلکیں بھی جھپکنا بھول جائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن جب ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جن نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما دیں، ذرا تھوڑا سا وقت ہو، قریبی سا وقت ہمیں عطا فرما دیں جس میں ہمارے پاس کوئی مہلت ہو، نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کہا جائے گا تم تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آ سکتا، تم جو ہے نا دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا نہیں جا سکتا، اس پر تم قسمیں کھاتے تھے، آج بھی تم قسمیں کھا رہے ہو، واپس جالنے دیں، کیسے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً انہوں نے اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں کہ ان سے پہاڑ جو ہیں وہ ٹل جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ایمان والے لوگ، اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ تو حق پر ایسے ڈٹے ہوئے تھے جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم ہو، تو ان لوگوں کی چالیں ان پہاڑ جیسی استقامت رکھنے والوں کو اپنے راستے سے متزلزل نہیں کر سکتی تھیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خیال نہ کیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین جو ہے وہ دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی اب یہ زمین ختم ہو گئی، آسمان ختم ہو گیا، نظام ختم ہو گیا، اب اگلا نظام ہے آخرت کا، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم اس روز مجرموں کو دیکھو گے، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ زنجیروں میں آپس میں جکڑے ہوں گے، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر شخص کو بدلہ دے اس عمل کو جس نے کمایا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک صرف وہی واحد اللہ ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ سورہ ابراہیم الحمدللہ یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الحجر کا آغاز آ رہا ہے۔ ٹوٹل 99 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، پھر حروف مقطعات سے آغاز ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن مجید کی، یعنی حروف مقطعات کے فوراً بعد پھر عظمت قرآن کا بیان ہے۔ بس یہاں تک پھر 13واں پارہ شروع ہو گیا، یعنی یہ صرف 2 آیات ہیں جو 13ویں پارے میں ہیں، اور 14واں پارہ یہاں آگے سے شروع ہو رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، کسی وقت یہ کافر چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑیں، یہ کھاتے پیتے رہیں، عیش کرتے رہیں دنیا میں،
موجہ لیتے رہیں، انہیں چھوڑ دیں اپنے حال پر. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اور انہیں ان کی جھوٹی امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی وہ جان لیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، مگر اس کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، طے شدہ تھا. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں جاتی. وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ ہی پیچھے ہو سکتی ہے. وَقَالُوا، اور کافروں نے کہا، یا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اے وہ شخص جس پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک تم مجنون ہو، معاذ اللہ، تم پر جنون سوار ہو گیا ہے. لَوْ مَا تَعْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، کیوں نہیں تم ہمارے پاس فرشتے لے آتے، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور وہ اس وقت مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ذرا یہ سمجھ لیجیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص شریعت کے ساتھ، جو کسی خاص وقت تک ویلڈ ہوا کرتی تھی. یہ بات نوٹ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، اب ان کی اتباع کریں. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اب صرف موسیٰ علیہ السلام کی اتباع فائدہ نہیں دے گی. تو فار دا اسپیسیفک اسپین آف ٹائم انبیاء علیہ السلام آتے تھے. شریعت بھی ایک وقت کے لیے ویلڈ ہوتی تھی، اور اس شریعت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جس دور کے لیے، جس عہد کے لیے اس شریعت کو بھیجا گیا ہے، اس دور کے ساتھ کمپیٹیبل جو احکامات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ وہ نازل فرما دیتے تھے. قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی، یہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں آئے ہیں. تختیاں لکھی ہوئی، ہم الواح کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا ہے کہ تختیوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں پہ تختیاں موجود ہوتی تھی، اور وہ اس کو اٹھا لیتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جو ہے یہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تختی نازل نہیں ہوئی، نوٹ کر لیں اس بات کو. بلکہ قرآن مجید کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھا ہے، انہیں کوہ طور پہ بلایا جاتا تھا، وہاں تختیاں عطا کر دی گئیں اور وہاں سے ہی تختیاں لے کر واپس آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ اور خود امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ایسا فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. اور وہ وحی کی کیفیت ایسے طاری ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی. فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے، اور جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اتار دیتے. اور الفاظ آئے حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی تو پسینے کے قطرے ماتھے پر ایسے چمکتے تھے جیسے موتی چمکا کرتے ہیں. یہ کیفیت تھی. اب ذرا یہ نوٹ کریں، آج بھی اگر زبانی آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگیں یا کوئی ہدایات دینے لگیں یا کوئی ایس او پیز دینے لگیں تو وہ اگلا شخص آپ کو فوراً کہتا ہے کہ نہیں میں ایسے بھول جاؤں گا، میں زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، تم نے 5-7 باتیں 10 باتیں اکٹھی کر دی ہیں، مجھے بھولنا نہیں ہے، یہ مجھے لکھ کر دے دو. مجھے بھولنے کا بڑا اندیشہ ہے، میں بھول نہ جاؤں، بشر ہے، خطا تو ہے، نسیان تو ہے ہمارے اندر، تو بھول سکتے ہیں، لہذا لکھ کے دے دو، مجھے یاد رہے گا. تو ہم اس کے نوٹس بناتے ہیں. ہمارا استاد اگر کلاس میں پڑھا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم بھول سکتے ہیں، ہم فوراً اس کے نوٹس بنا لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، اس لیے کہ زبانی سننے میں بھولنے کا امکان کہیں زیادہ ہے. یہ امکان رسول اللہ کو بھی ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اسی لیے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیجیے، تیز تیز نہ دہرائیے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل السلام آئے ہیں، ایک دفعہ قرآن پڑھا چلے گئے، آپ کو بھول جائے گا.
نہیں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کو نازل ہم نے کیا, اس کو جمع کرنا, اس کو یاد کرانا, اس کو پڑھا دینا, علینا, یہ ہمارے ذمہ ہے, ہم کریں گے. ایک عام آدمی 2 4 7 8 10 باتیں یاد نہیں رکھ پاتا کسی کی, اور کہتا ہے لکھ کے دے دیں. یہاں 6,500 آیات ہیں, 6,500 کیسے یاد رہیں گے؟ اللہ فرمانے بس اے توڑا کم نہیں ہے, اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, یہ ہماری ذمہ داری, ہم نے یہ کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈاکومنٹڈ فارم میں نازل نہیں کیا, یہ نوٹ کریں. اس لیے نازل نہیں کیا کہ قرآن مجید میں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے, نہ کسی خاص وقت کے لیے ہے, نہ کسی خاص عہد کے لیے ہے. قرآن مجید کی رہنمائی قیامت تک کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس قرآن مجید میں گائیڈنس موجود ہے. کوئی شخص چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہو, یا وہ یعنی بیابانوں میں رہ رہا ہو, یا وہ شہروں میں رہ رہا ہو, یا وہ ہندوستان میں ہو, یا وہ امریکہ میں ہو, یا وہ سعودیہ میں, کسی جگہ پر بھی ہو, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید نے مجھے رہنمائی نہیں دی کسی معاملے میں. اس کی کج فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں سے رہنمائی کو حاصل نہیں کر پایا, لیکن بہرحال یہ کہ قرآن مجید گائیڈنس سے خالی ہو گیا معاذ اللہ, یا قرآن مجید انویلڈ ہو گیا معاذ اللہ, یا قرآن مجید آبسلیٹ ہو گیا, بھائی 1450 سال پرانی باتیں آج کیسے اپلیکیبل ہوں گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے سینہ بسینہ, اور میں اسے اس قرآن کا بہت بڑا معجزہ کہتا ہوں, بہت بڑا معجزہ. ایک بچی ایسی تھی, اس نے 9th کلاس کے بورڈ کے پیپر دیے, 505 ٹوٹل مارکس تھے, 504 نمبر لے گئی, 1 نمبر کٹا سارے ایگزامس. اس سے پوچھا گیا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنی کوئی ایک کتاب, 8 کتابوں کے پیپر نہیں, ایک کتاب کتنے صفحات کی ہے, 50 60 70 صفحوں کی کتاب ہے, اس کو پہلے صفحے سے شروع کرو اور آخری صفحے تک ایز اٹ از, ایک لفظ ایک کی تبدیلی کے بغیر, ایک جملہ مس کیے بغیر سنا دو, از اٹ پاسبل؟ اس نے کہا نو, 50 60 صفحوں کی کتاب بھی نہیں سنائی جا سکتی. کیا سنائی جا سکتی؟ کوئی الفاظ بدل سکتے ہیں, مفہوم بدل سکتا ہے, اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکتے ہیں, ملتا جلتا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, کوئی جملہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں. یہی سوال اب آپ کسی حافظ قرآن سے پوچھ کر دیکھیں, وہ آپ کو الحمد سے لے کر والناس تک 6,500 آیتیں سنائے گا. جملہ بڑی دور کی بات ہے, لفظ بڑی دور کی بات ہے, زیر زبر نہیں بنے گی, زبر پیش نہیں بنے گی کسی شروع. معجزہ ہے یہ, عام بات نہیں ہے. پورے قرآن کو اللہ نے ایک سینے میں محفوظ کیا ہے, یہ معجزہ ہے. اور پھر اس پر اجر بھی کتنا دیا. یعنی ایک تو یہ نا جسے ہم کہتے ہیں حافظ قرآن, وہ شخص جو پورا قرآن حفظ کرنے والا ہو. ایک وہ ہے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس حفظ میں حصہ ڈال لے. ایک آدمی کہہ رہا مجھے ہے نا وہ 15 پارے یاد ہیں, ایک کہتا ہے 10 پارے یاد ہیں, ایک کہتا ہے اچھا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے گا یہ بڑی عام بات ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت والے دن جب ایمان والے آئیں گے انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چل بھائی پڑھتا جا چڑھتا جا. وہ قرآن تلاوت کرتا رہے گا, جنت کے درجے چڑھتا رہے, جتنا زیادہ یاد ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے, اللہ کی قسم. آپ کبھی اس کو امیجن کریں, آپ کو مزہ آئے. حافظ قرآن فوت ہو گیا, ہونا ہے نا سب نے, میں نے بھی جانا دنیا سے, آپ نے بھی جانا. فوت ہو گیا, جسم کہاں چلا گیا؟ مٹی میں چلا گیا. دماغ کہاں گیا؟ مٹی میں. دل کہاں گیا؟ مٹی میں. مٹی کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا؟ مٹی ہو گیا, ڈیزالو ہو گیا. کچھ ڈیزالو ہو گیا, کچھ کو کیڑے کھا گئے, کچھ مٹی میں مل گیا, ختم ہو گیا, ہڈیاں الگ ہو گئیں. یہی ہوا نا. قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. نوٹ کر لیں اب یہ بات. اب سارا کچھ ختم ہو رہا ہے, قرآن کا حفظ ختم نہیں ہو رہا.
اسی لیے کہا جا رہا ہے نا پڑھتا جا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میموری کے جس سیل میں اللہ نے قرآن رکھا ہے نا وہ سیل ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، وہ حفظ اس کا قیامت کے دن بھی قائم ہوگا. دنیا تو دنیا رہ گئی، وہ حفظ اس کا قیامت کے دن بھی موجود ہوگا. اندازہ کریں. تبھی کہا نا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کر، اسے یاد ہے تو پڑھ رہا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن سینوں کو، جن مبارک سینوں کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائیں گی کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، جس بچے نے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس دن ایسا خوبصورت تاج پہنائیں گے جیسا تاج اور کائنات میں کسی کو نہیں پہنایا جائے گا. اور پھر اللہ اس حافظ قرآن کو مہلت دیں گے، یعنی یہ آفر دیں گے. یہ الفاظ حدیث کے بڑے عجیب ہیں. اس حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 70 ایسے لوگ، 70 لوگ. صرف یہ جملہ نہیں ہے کہ 70 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ قافلہ بنا کے، نہیں، ایسا نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں 70 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا اکرام ہے. یہ ہے اصل بات. اور یہ حفظ قرآن کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور قیامت تک چلتا جائے گا. اور یہ صرف قرآن کے متن کی حفاظت نہیں ہے، اس کو بھی نوٹ فرمائیں. میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہماری امت میں ایسے جہلا بھی آئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا مطلب بدلنے کی کوشش کی، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ غلط کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے قرآن مجید کی تعویلات غلط پیش کرنے کی کوشش کی، خود ساختہ قسم کے مفسر بن بیٹھے. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی قرآن کی حفاظت فرمائی ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے ایک مخصوص سے حلقے کو 4 10 20 50 لوگوں کو تو شاید وہ گمراہ کر بیٹھے ہوں گے جو ان کے پیچھے لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت میں اجماعی طور پر ایسے لوگوں کے نہ ترجمے کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، نہ ہی تفسیر کو دی ہے. میں آپ کے سامنے آج کہوں ابن کثیر آپ کو پتا ہوگا، ابن جریر آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک، یہ تو بڑی تفاسیر ہے. میں یا پاکستان میں آ جاتا ہوں، میں معرف القرآن کہتا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر آپ کو معلوم ہے. بیان القرآن حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر آپ کو معلوم ہے. ان کو اللہ نے مقبولیت دی ہے. پاکستان میں مجھے وہ بندے دکھائیں کتنے ہوں گے گن کر، پاکستان کی پوری دنیا میں کتنے ہوں گے وہ گن کر جن کو سر سید احمد خان کی تفسیر کا پتہ بھی ہے. پڑھنے کی بات نہیں کر رہا میں، صرف پتہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو. اللہ نے کنڈیم کیا اس کو اس لیے کہ اس میں انہوں نے جس قسم کی باتیں لکھی ہیں خلاف اسلام عقائد، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے اندر عام نہیں ہونے دیا. اس اعتبار سے بھی اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے. سینہ بسینہ اگر قرآن کے الفاظ چلے ہیں تو سینہ بسینہ ترجمہ بھی چلا ہے، سینہ بسینہ اس کی تفسیر بھی چلی ہے. صرف ترجمے تک معاملہ نہیں رہا، صرف الفاظ تک معاملہ نہیں رہا، اس کے معنی و مفاہیم بھی اللہ تعالیٰ نے سینہ بسینہ ہی چلائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہاں بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے. بہت سعادت مند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، جو قرآن مجید کو یاد کرنے والے ہوں، جو اس کے ترجمے، تفسیر، قرآن مجید کے جو تدبر کے معاملے میں اسی فکر، اسی سوچ، اسی نظریے کو آگے پھیلانے والے ہوں جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. بہت خوش قسمت اور بہت سعادت مند لوگ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرماتے ہیں. اسی لیے آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے بدل گئی ہے، قرآن مجید کا زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں ہو سکا. الحمدللہ قرآن ویسے کہ ویسے. اسی لیے سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے، یعنی دجال کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جب اب یہ بات دجال کا فتنہ آئے گا تو کیا کرو، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی شے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شخص جو ہے نا اس کی تعویل غلط پیش کر تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو، فتنوں سے بچ جاؤ. تو فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی
حفاظت کرنے والے. پھر یہاں نوٹ کر لیں, انا نحن نزلنا ذکر, ذکر کا لفظ, اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا, ٹھیک. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے. اس کا مطلب ہے, جب میں نے یہ عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے, قرآن کے متن کی بھی حفاظت کیا ہے, قرآن کی ترجمے کی بھی حفاظت کیا ہے, قرآن کی تفسیر کی بھی حفاظت کی ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں قرآن مجید ہی کی تفسیر پر مبنی ہیں. لہٰذا میں اپنے عقیدے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ میں صرف قرآن مجید کے الفاظ شمار نہیں ہیں, بلکہ وہ باقی سب چیزیں جو یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے متعلق ہیں, ان کی بھی اللہ نے ایسے ہی حفاظت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں جی سنتوں میں ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی, ساری یہ ہیں تو یہ واضح ہوا ہے امت پر نا. ان میں ضعیف روایتیں کون سی, ان میں موضوع روایتیں کون سی, ان میں حسن کون سی, ان میں صحیح کون سی, یہ واضح ہوا. اگر یہ واضح ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے, تو واضح ہوا ہے نا کہ کوئی جھوٹی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوب نہیں ہو سکی, اس کو فلٹر کر کے الگ کر دیا گیا. اگر وہ سارا کچھ مکس اپ ہوتا اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس میں سے کون سی حدیث کس درجے کی ہے, پھر اور بات ہوتی ہے. اب اگر اسے فلٹر کر دیا گیا ہے اور اس پر لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث اور سنت کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, سورہ حجر کی آیت نمبر 10 پڑھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی پچھلی امتوں میں بھی رسول بھیجے. وما یاتیہم من رسول, اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا علیہ السلام, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اس طرح ہم یہ ڈال دیتے مجرموں کے دلوں پر. لا یؤمنون بہ, وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا کرتے. وقد خلت سنت الاولین, حالانکہ پہلے لوگوں کا بھی معاملہ ایسا ہی چلتا رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اگر ہم ان پر کوئی دروازہ کھول دیں آسمان میں سے, فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, پھر سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, وہ کہیں گے ہماری آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ, بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی اگر یہ ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ ہو نا کہ جائیں آسمان پہ چڑھتے جائیں اور جا کے اللہ کو دیکھیں خود, تو تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم پہ کوئی جادو کیا گیا, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایمان تب بھی نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو اسے فریب سمجھیں گے, معاذ اللہ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے اسے سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ, سوائے اس کے جو چوری چھپے سننا چاہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو ایک روشن انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی اب یہاں نوٹ فرما لیں, یہ جو شہاب ثاقب ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, یا ستاروں کا ٹوٹنا, جسے ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے جی, وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہمیں آسمان پر نظر آ رہا ہے. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظتی چوکیاں بنائی. بروج کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ان کے لیے. اب کوئی شیطان جو ہے نا, وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسے آسمانی فیصلے سن لے اور آگے مستقبل کی خبریں وہاں سے ڈھونڈ کر لائے. اگر کوئی شیطان, کوئی جن ایسی کوشش کرتا ہے تو اس پر پھر یہ ستارہ مارا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے. اب سائنٹیفک ریزن اس کی آپ جو مرضی بیان کر لیں, اللہ نے فرمایا کہ ستارے کا ٹوٹنا یہ اصل میں اس شیطان کو مار پڑ رہی ہے, پٹائی ہو رہی ہے اس کی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین کے جسے ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں ہم نے بوجھ یعنی پہاڑ رکھ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگا دی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے ہیں. وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو, یعنی ان تک رزق پہنچانا تمہارے بس کی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دینے والا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور ہمارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور ہم اسے نہیں اتارتے إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم, لیکن ایک معلوم اندازے کے مطابق. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا عطا فرمانا ہے, کس کی ضروریات کیا ہیں اور کس کو کس شے کی کس وقت میں ضرورت ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا باراور بنا کر. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُ, پھر ہم نے تمہیں وہ پلا دیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے بھی
نہیں ہو. یعنی تمہارے پاس جو اس کے ذخیرے موجود ہیں وہ یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جو ذخیرے موجود ہیں اتنے ذخیرے نہیں کہ پورا سال پانی استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش کو بار بار برساتے ہیں اور پھر یہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے پانی استعمال کر لیتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور بے شک ہم زندہ کرتے اور مارتے. اور یہ آپ یہ پانی کے حوالے سے آج بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بارش کہیں نہ ہو نا کسی علاقے میں اور ایک سال گزر جائے تو وہاں پہ قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. وہ کتنے بڑے ڈیم بنا لیں اور کتنے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی کوشش کر لیں, پھر بھی بہرحال یہ ہے کہ وہ قحط سالی کی کیفیت میں آ جائیں گے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, اور یقیناً ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, اور ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جاننے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, پھر وہ یعنی قصہ آدم و ابلیس کا ایک بڑا بریف سا گلمس آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ ملے گا. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے کے ساتھ. والجان خلقناه من قبل, اور جن ہم نے انہیں پہلے پیدا کر دیا تھا. من نار السموم, سخت حرارت والی آگ کے ذریعے سے. انسانوں کا مٹیریل مٹی رہی, گارا رہا ہے, اور جنات کو جس مٹیریل سے بنایا گیا وہ آگ تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے, إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, بے شک میں کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ ہے جس لفظ پر ہم نے رکنا اور اس کو سمجھنا. سوال پیدا ہوتا ہے, آگے الفاظ آ رہے ہیں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا جب یہ بنا دوں. اس کی ریزن بتائیے اللہ نے پہلے. سجدہ تو اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے, اور یہ اگر تعظیم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعظیم کیوں کروائی ہے؟ یہ بتا دیا ہے کہ وہ تعظیم مٹیریلسٹک بیسس پر نہیں ہے, ورنہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور جن جو ہے وہ آگ سے بنے, جن کے اندر وہ آگ کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہے. لہٰذا یہ مٹیریلسٹک فضیلت نہیں ہے انسان. اصل فضیلت کس بات کی ہے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ فرما رہے میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی میں یہ کہوں کہ اصل میں جس سجدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور فرشتوں کو کہا رہا ہے سجدہ کرو, وہ سجدہ کیا تو جسم انسانی کو جا رہا ہے, لیکن اصل میں اس سجدے کی وجہ جسم انسانی نہیں ہے, روح ربانی ہے. اس انسانی جسم کے اندر جو روح اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے, یہ روح جو ہے اصل میں اس کے فضیلت کے درجے میں ہے. لہذا اس روح کی بنیاد پر جسے ہم آج فراموش کر بیٹھے ہیں, جسے ہماری مٹیریلسٹک اپروچ نے بتایا کہ روح کچھ نہیں ہوتی جی, بس جسم کی آسائش کے لیے, جسم کی آرائش کے لیے, جسم کو بہترین فیسلٹیز مہیا کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے, یہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہاری تو فضیلت اس روح کی وجہ سے تھی, جو روح اللہ نے اپنی طرف سے تم میں پھونکی تھی. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا, یعنی اس روح کی وجہ سے تم ان کو سجدہ کرنا, ان کی عظمت. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو فرشتے سب کے سب گر پڑے سجدے میں, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کیا, یکون مع الساجدین, کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے. یہاں پھر نوٹ فرمائیے گا اس کی توجیہ کیا ہے. یہ جو یعنی ہم نے پہلے بھی الفاظ پڑھے اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ بھی آ ہی رہے ہیں. قال یا ابلیس, اللہ نے فرمایا ابلیس, ما لکا, تجھے کیا ہے, اللہ تکون مع الساجدین, کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قال لکم اکل لاسجد لبشر, اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی انسان کو, کسی بشر کو سجدہ کروں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, تو نے اسے کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا. نوٹ کر لیں, یہاں پر سجدہ کیا جانا تھا, اللہ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو, اور اللہ نے ساتھ اس کی لاجک بھی پرووائڈ کر دی تھی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں گا. اس لیے اس روح ربانی کی وجہ سے اسے جو فضیلت حاصل ہے, اس لیے تمہیں سجدہ کرو. شیطان کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی نظر روح ربانی پر نہیں تھی, جس میں انسانی پر تھی. جب اسے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟
جسم کو. شیطان کی توجہ جسم پر ہے, فرشتوں کی توجہ جنہیں سجدہ کر لیا ان کی توجہ روح پر ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم کو امپورٹنس دیتے ہیں یا اپنی روح کو امپورٹنس دیتے ہیں. ہم اپنے جسم کی تربیت اور اس کی آسائش کا اہتمام کرتے ہیں یا اپنے روح کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس فیصلہ ہے. اگر ہم روح کی تربیت کا اہتمام کریں گے تو واقعی انسان بن جائیں گے, اور اگر جسم کی طرف دیکھیں گے اور جسم ہی کے لیے ساری زندگی گزاریں گے تو پھر شاید آدمیت کے راستے پر نہ چل سکیں, شیطنت کے راستے پر چل پڑیں گے. قال فخرج منها, اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے. فإنك رجیم, بے شک تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, اور تجھ پر اس قیامت کے دن تک کے لیے لعنت کر دی گئی ہے. قال ربی فأنظرنی إلى يوم يبعثون, ابلیس نے کہا میرے رب پھر مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرین, اللہ نے فرمایا تو بے شک مہلت دیے جانے والوں میں سے. إلى يوم الوقت المعلوم, ایک مقررہ وقت کے دن تک. قال ربی بما اغویتنی, ابلیس نے کہا میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں, اٹریکشنز بنا دوں گا گناہوں کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں انہیں ضرور سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے ایسے بندے جو آپ نے خود چن لیے ہیں, جو آپ کے چنے ہوئے بندے, آپ کے خالص کیے ہوئے بندے, ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ جو اللہ کو پسند آ جائیں, جو یعنی اللہ کی چاہت بن جائیں, ان پر پھر شیطان کے وار کاری نہیں ہوا کرتے. قال, اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم, یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی, بے شک وہ جو میرے بندے ہیں, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین, مگر وہ گمراہ جو تیری پیروی کرتے ہیں ان پر تیرا زور چلے گا, وہ تیری بات مانیں گے, تیری اتباع کرتے رہیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا راستہ ہے. یعنی جس کی تم پیروی شیطان کی کرو گے اور جو گناہ کرو گے اس اعتبار سے جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ گے. میں یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سن لیں. جہنم کے کتنے دروازے, کتنے جہنم کے کتنے, اللہ نے بتایا نا 7 دروازے. جنت کے کتنے, جنت کے 8 دروازے. جہنم کے 7 دروازے, جنت کے 8 دروازے. اب آپ کو حدیث قدسی کی سمجھ آئے گی. سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. رحمت یہ ہے کہ رحمت میں داخل ہونے کے لیے دروازے زیادہ رکھے ہیں تاکہ لوگ زیادہ اپنی رحمت سے مزین کر کے میں انہیں جنت میں داخل کر دوں. جہنم کے دروازے کم ہیں کہ میرے بندے جہنم میں داخل نہ ہوں, بچ جائیں کسی طرح. ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک یہ جو متقی ہیں یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورہم من غل, جو کہ ان کے سینوں میں کوئی کدورت ہوگی, کوئی بات ہوگی دنیاوی اعتبار سے, ہم انہیں نکال دیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین, وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب, انہیں اس جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین, اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جانے والے ہیں. آگے الفاظ بڑے خوبصورت, بڑے خوبصورت. میں نے بہت سے علماء کو سنا اور یعنی ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے, ہمارے اکابرین, ہمارا دل کرتا ہے ایک آدمی کی 2 آیتیں سناتے ہر آدمی کے پاس جا کے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے ان انی انا الغفور الرحیم, بہت رحم کر, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. عذاب تو ہے لیکن آپ پھر دیکھیے گا پہلے ذکر کس کا ہے, رحمت کا, مغفرت کا. سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر, میرے غضب پر سبقت لے گئی. وہ سبقت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. جیسے میں نے بھی عرض کیا نا, جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے.
جنت میں زیادہ لوگ چلے جائیں بس انہیں مغفرت مل جائے. اور اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو جا کر بتائیے انی انا الغفور الرحیم، انہیں بتائیے میرے بارے، انہیں میرا انٹروڈکشن کیا کرائیے. اور میں اس بات کو بہت سیریسلی بیان کرتا ہوں. ہم بچپن سے یعنی والدین بچپن میں بچوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انٹرو دیتے ہیں، بھائی یہ کام نہ کرو. ہم نے اللہ تعالیٰ کا تصور ایک خوفناک ہستی جیسا بنا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ خود فرمانے میرا عذاب بڑا شدید ہے، لیکن میرے الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے جو ایک یہ نہیں سمجھا ایک تصور ہونا چاہیے، وہ رحمت والا تصور ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جیسا مجھ سے گمان کیا میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاؤں گا. اگر وہ بہرحال بدعمالیوں سے بچتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، یہ نہیں کہ کھلے عام گناہ بھی کرتا رہے، لیکن یہ کہ وہ بچتا رہا اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کے حوالے سے اس نے اللہ سے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی ملے گا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں انہیں سلام کہا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ فرشتے تھے اللہ کے اور انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، ان مہمانوں نے کہا مت ڈریے، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک ہم آپ کو ایک بہت علم رکھنے والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ امسنی الکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اس حال میں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ فبما تبشرون، تو کس بات کی تم بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، مہمانوں نے کہا ہم آپ کو بڑی سچی بشارت دے رہے ہیں. فلا تکن الا الضالون، سوائے گمراہوں کے. گمراہ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھیجے جانے والو، اے فرشتوں، کس مہم پر آئے ہو تم؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم اس عذاب میں آئے گی لیکن ان کے گھر والوں کے سوا. انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچانے والے تھا سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے. انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس وہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے. قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے. واتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس ایک عذاب کی بات جو حقیقی ہے وہ لے آئے. وانا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. فاسری باهلک بقطع من الليل، تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چلیے. واتبع ادبارهم، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے. ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وامضوا حیث تؤمرون، اور چلے چلو جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی کیا اس فیصلے کو. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کافروں کو ختم کر دیا جائے گا. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور شہر والے آئے اس طرح جیسے خوش ہو رہے تھے. یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ فرشتے آئے ہوئے تھے مہمانوں کے طور پر، انسانی شکل میں تھے، تو بڑے خوبصورت ہے. اب وہ جو بدفعلیاں کرنے والے لوگ تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بھی یعنی ایک ارادہ بنایا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ غلط کریں گے. قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے بے آبرو نہ کرو، بے عزتی نہ کرو میری. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا، وہ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کی حمایت سے منع نہیں کر دیا؟ قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام کی قوم کی بیٹیاں ان کنتم فاعلین، ان سے نکاح کر لو. لعمرک، قسم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لعمرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنی مستی ہی میں بھٹک رہے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پھر انہیں ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا سورج نکلتے ساتھ. فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا، یعنی پوری بستی کو الٹ دیا گیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسا دیے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں، علامات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے حقائق سمجھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر ہے، لوگ یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں، جب وہ گزر کر جائیں اس بستی سے پاس آؤ، دیکھیں اس کے کھنڈرات کیسے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَا ظَالِمِينَ، اور بے شک یہ جنگل والے بھی ظالم لوگ۔ اصحاب الایکہ یہ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اصحاب مدین بھی ان کا نام ہے، اصحاب الایکہ بھی۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو علیہ السلام کو ٹکرا دیا۔ ہجر والے سے یا مراد اصحاب الحجر سے جو مراد ہے وہ قوم سمود کے لوگ ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے رخ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر انہیں ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا صبح ہوتے ساتھ۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کوئی کام نہیں آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو ہم نے پیدا کیا صرف حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور خوبصورت درگزر کیجئے، شکوے شکایتوں کے ساتھ نہیں، چھوڑیں ان کو یہ جس گمراہی میں پڑے رہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور بہت عظمت والا قرآن بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ آپ کو پریشانیاں دے رہے ہیں، یہ آپ پر طنز کر رہے ہیں، یہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں، اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ انہیں اگنور کریں اور کیا کریں؟ کیا کریں؟ سکون کہاں سے لیں؟ صبر کہاں سے لیں؟ اطمینان کہاں سے لیں؟ ان 7 آیتوں سے جن کو ہم نے کہا ہے بار بار دہرایا کریں۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی آیت، ہر نماز میں پڑھی جاتی۔ یہ ہم نے 7 آیتیں بھی آپ کو دی اور پورا قرآن جو بہت عظمت والا وہ بھی دی، تو پورے قرآن میں اپنی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان 7 آیتوں میں تو خاص تاثیر ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے بھی یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت مفید ہے، لیکن روحانی طور پر انسان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچے اور وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہ کر پا رہا ہو تو سورۃ الفاتحہ بہترین علاج معلوم ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اب اس سے اگلی بات کے ساتھ پچھلی بات کو جوڑا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے یہ جو کافروں کو ہم نے مال دیا، اسباب دی ہیں، ٹیکنالوجیاں دی ہیں، سائنسیں دی ہیں، یہ سب کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ جائیں، آپ ان سے مرعوب نہ ہوں۔ کیوں؟ ان کے پاس سائنس ہوگی، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، ان کے پاس اسباب ہوں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا، آپ کے پاس سورہ فاتحہ ہے، آپ کے پاس پورا قرآن ہے جو بہت عظمتوں والا ہے۔ سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ رہ گئی، سورہ فاتحہ کی صرف الحمدللہ کو ایک پلڑے میں رکھ کر اس کے دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کی دولت تولیں گے نا تو صرف وہ الحمدللہ کا لفظ ہی اس پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ آپ کو تو یہ دی گئی، آپ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا؟ آپ کیوں ان کی جو دنیا میں جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ آپ اس پہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کو ملا کیا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر سکتے ہیں نا سب سے بہتر ہے قرآن جو انہیں عطا کیا گیا۔ ولا تحزن علیہم، ان پر افسوس نہ کریں، واخفض جناحک للمؤمنین، ان پر افسوس کرنے سے زیادہ آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے بازوؤں کو اپنے پھیلا دیں، جھکا دیں ایمان والوں کے لیے، انہیں اپنی آغوش میں لے لیں، جو ایمان لانے والے ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ وقل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ بالکل آخری آیات ہیں، آیت نمبر 89 تک ہم نے پڑھا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے بریک سے پہلے، لیکن یہ آخری آیات کے حوالے سے نا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ان کی کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے، تو اس لیے ہم یہیں پر بریک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 88 تک ہم نے
پڑھ لیا 89 سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے فوراً بعد پھر آغاز کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر نوٹ کرا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ آخری جو آیات ہیں بہت امپورٹنٹ ہے سورۃ الحجر کی، یہ پڑھنی ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ ہم سورۃ النحل شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ سورۃ النحل کو بھی ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ. بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.